السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی آیت ہم جانیں گے انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 40 یہاں سے یہاں تک انشاءاللہ بہت پیاری آیت ہے۔ چلیے اس کی تلاوت کر کے لفظی معنی تشریح پر جائیں گے گرامر کے ساتھ انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور بتاتی ہوں سانس ٹوٹے تو کیسے اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی البر اللجی یغشا، یہاں پر سانس ٹوٹی، پھر ایک آیت پیچھے سے لے کر آئیں گے۔ فی البحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، یہاں پر سانس اتنی ہی تھی میری، پھر یہاں سے لیں گے من فوقہ سحاب، یہاں کو باریک رکھیں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، عین اچھے سے نکالیں گے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، یہ را کو پر رکھیں گے۔ ومن لم یجعل اللہ، یہ لام اسم جلالہ کو باریک رکھیں گے۔ لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، یہاں پر دیکھیے اخفا کریں گے اور یہ را کو پر رکھیں گے۔ چلیے اب جانتے ہیں اس کے لفظی معنوں پر ہم جاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ وہ بات چل رہی ہے جو کفار مشرکین اندھیرے میں رہتے ہیں، وہ اندھیرے سے باہر نہیں آتے، تو وہ مثال چل رہی ہے کہ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ او یا چلیے او یا کظلمات، اس کی واحد کیا ہے؟ ظلمتن یعنی یہ جمع ہے، ظلمات یہ جمع ہے، دیکھیے او یا کظلمات یا اندھیرے ہے، فی البحری، فی حرف جر ہے اسی لیے بعد والے کو وہ مجرور کر دیتا ہے۔ فی البحری سمندر، بحر یعنی سمندر میں، لجی یہاں پر ملائیں گے، دیکھیے کہ لجی کے میننگ یہ ہے گہرائی کہتے ہیں۔ یغشاہ ڈھانپتا ہے اسے ڈھانپ لیتی ہے، یعنی موجیں ڈھانپ لیتی ہے۔ موج من فوقہ، اس کے اوپر یعنی موجوں پہ موج ہو کر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ من فوق یعنی اوپر ہی اس کی ضمیر ہے، اس کے اوپر موج پر موج ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اس کے اعمال پر، کفار کے اعمال پر۔ موج من فوقہ، اس کے اوپر سے، یہی ضمیر ہے۔ سحاب کے میننگ یہاں پر یہ لیں گے کہ بادل لیں گے، اس میں بادل۔ ظلمات اندھیریاں ہیں، بعدھا اس کے بعد، ہا ضمیر ہے، اندھیریوں کی ضمیر آئی ہے ہا، کیونکہ یہاں پر تا لگا ہے تو اسی لیے ضمیر بھی ہا لگی ہے، مؤنث ہے نا تو لگی کہیں گے۔ فوق بعد اوپر، اذا جب، اخرجا نکالا، یہاں پر نکلا نہیں کہیں گے، نکالا کہیں گے کیونکہ حمزہ ہے یہاں پر، تو نکالا گرامر کے حساب سے، جب نکالا وہ، یدہ یہ ید کی جمع ہے، یدن ایک ہاتھ، یدہ اس کی ضمیر لگ کے آئی ہے، اس کا ہاتھ کہیں گے، مرکب اضافی، اس کا ہاتھ۔ لم نہیں، یکد وہ دیکھے، یراہا اس کے ہاتھ کو، یعنی اندھیریوں کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں دیکھتا۔
ومن اور نہیں یجعل اللہ اور نہیں بنایا اس کے لیے اللہ لہو اس کے لیے نوراً کوئی نور نہیں بنایا، کیونکہ تنوین لگی تو کوئی ایک ہی بات آتی ہے۔ فما لہو پس نہیں ہے اس کے لیے من نور کوئی نور نہیں۔ چلیے اب اس کے بارے میں سمجھاتی ہوں۔ یہ وہ بات چل رہی ہے کہ اس مثال دی جا رہی ہے کافر کے برے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے، جیسے کہ وہ گہرے سمندر میں کیسے اندھیرا رہتا ہے، سمندر میں نیچے، سمندر کے نیچے نیچے چلے جائیے آپ، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہاں پر وہ ایسے جانوروں کو بنائے اللہ تعالیٰ سمندر میں کہ وہ لوگوں کو آنکھیں ہی نہیں دی، اگر دیتے آنکھ تو بیکار ہوتا نا، تو وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہ ایسے جانور وہاں پر پیدا کیے ہیں، وہاں پر ان کو آنکھ نہیں ہے، بس مس کر کے وہ اپنے کھانے کو پا لیتے ہیں اور اپنی غذا کو دیکھ لیتے ہیں، چلنے کو جان لیتے ہیں، ایسے ہی مس کر کے۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں یہ کافر کو اپنے جو وہ کام کر رہا ہے، وہ ان کو اندھیری کی وجہ سے وہ کافروں کو دکھتا ہی نہیں۔ اور کون سے نبی کے بارے میں اندھیری کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ یونس علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ میں اسٹوری بھی ڈالوں گی سنڈے کے دن، تو اس میں جب یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیسے 3 اندھیریاں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، وہ اندھیرے میں پکارے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ ان کی سن لیے۔ تو اب سمندر میں کہنا یہ ہے، سمندر میں کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں پر ان جانوروں کو آنکھیں ہی نہیں دیتے، تو اندازے سے وہ کر لیتے ہیں، تو یہ کفار کے برے اعمال ان کو نظر نہیں آتے، وہ غلطی ان کو نظر نہیں آتی، ایمان ان میں نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی روشنی بھی نہیں دیتے، کہیں سے ان کو روشنی نہیں آتی، وہ غلط فہمی میں ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے، بہت ہی آسان یہ آیت ہے۔ چلیے چلتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔